آقا لے لو سلام اب ہمارا آقا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، صدق الله مولانا العظيم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، درس تفسیر میں سورہ یوسف کی تفسیر جاری ہے، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے تفصیلی حالات بیان کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نور قرآن سے منور فرمائے اور اس سے حاصل ہونے والی نصیحتوں کو اور اس سے ملنے والے اسباق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج خصوصیت کے ساتھ سورہ یوسف سے ملنے والی جو نصیحتیں اور عبرتیں ہیں، اسی پر انشاءاللہ بیان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف کے اخیر میں فرمایا، لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، بے شک ان کے قصوں میں عقل والوں کے لیے عبرت ہے۔ یعنی قرآن قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، مگر بیان کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ لوگ ان قصے اور واقعات سے سبق حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں اور اپنی زندگی میں بدلاؤ لانے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید میں 3 ایسے واقعات ہیں جن میں عبرت کی باتیں کی گئی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان فی ذلک لعبرۃ لمن یشاء۔ حضرت موسیٰ کے واقعے میں اس بندے کے لیے عبرت ہے جو عبرت حاصل کرنا چاہے۔ اب انشاءاللہ اس کے بعد وہیں سے بیان بھی شروع ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات۔ دوسرا واقعہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک واقعے میں بھی عبرت کا ذکر فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے، واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ اور یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بھی فرمایا، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب۔ تو آئیے یوسف علیہ السلام کے اس واقعے میں کیا کیا عبرت ہے اور کن کن لوگوں کے لیے عبرت ہے۔ سب سے پہلے بادشاہوں کے لیے عبرت ہے۔ میں چند مفسرین کی بیان کردہ ان باتوں کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں، عبرۃ للملک، اس واقعے میں بادشاہوں کے لیے عبرت ہے۔ کیا ہے؟ فی بسط العدل کما بسط یوسف علیہ السلام، کہ بادشاہ عدل و انصاف کو رواج دے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے زمانے میں عدل و انصاف کو رواج دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ہر امیر غریب کے لیے ایک ہی قانون بنایا تھا کہ جو بھی آئے گا ہم اس کو 1 اونٹ کا بوجھ دیں گے۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام قحط کے یعنی دکاڑ کے سب سالوں میں خود بھی 24 گھنٹوں میں صرف 1 مرتبہ کھانا کھایا کرتے تھے، کیونکہ آپ فرماتے تھے کہ جب غریب بھی 24 گھنٹوں میں صرف 1 مرتبہ کھاتا ہے تو میں بھی صرف 1 ہی مرتبہ کھاؤں گا۔ اس عدل کی وجہ سے ان پر کسی بندے نے کبھی بھی کوئی انگلی نہیں اٹھائی تھی۔
خود تو خزانوں والے ہیں، صبح و شام کھاتے ہیں اور ہمیں دن میں صرف ایک مرتبہ کھانے کے لیے دیتے ہیں، ایسا کبھی کسی نے نہیں کہا۔ آج ہم جو ہے نظر اٹھا کر کے دیکھیں، کہاں ہے عدل و انصاف؟ آج کے اس ماحول میں بھی راجا نے پوری پرجا کو آپس میں ایک دوسرے کے رحم کے سہارے چھوڑ دیا ہے۔ آج ہی کے بیان میں فرمان جاری ہوا کہ لوگ ایک دوسرے غریبوں کا خیال رکھیں۔ ٹھیک ہے صاحب، مگر آپ کیا کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالی ہی فضل فرمائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا عدل و انصاف اور لطف و محبت کے ساتھ مدت و مصر پر حکومت کرنا، یہ لوگوں کے دلوں پر وہ اثر انداز ہوا کہ ساری رعایا آرام اور راحت کی زندگی گزارتی تھی اور ان کو دعائیں دیتی تھی۔ جتنا عرصہ اللہ کا حکم تھا یوسف علیہ السلام نے حکومت کی، اور جب آپ کا وصال ہوا تو مصر والوں پر رنج و الم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ایسا غم ہوا کہ وہ اپنا غم بھول گئے، گویا اس سے پہلے ان کو کوئی مصیبت ہی نہیں پہنچی تھی۔ انسان تو انسان خود مصر جو ہے بے رونق ہو کر رہ گیا، اور اس کی رونق موتی کی آب کی طرح اتر گئی، اس کی بہار الٹ گئی، اس کا چمن اجڑ گیا، مصر کا ہر باشندہ یتیم ہو گیا ہو ایسا جو ہے وہ معلوم کرنے لگا۔ اللہ اکبر۔ آگے آپ سنیں گے کہ کس طریقے سے یوسف علیہ السلام کے وصال کے بعد ان کے بھائیوں کے پاس مصر والے آئے، اور کیسے کیسے جو ہے انہوں نے یوسف علیہ السلام کی عدل و انصاف اور ان سب کا تذکرہ کیا۔ یہاں مجھے کن کن لوگوں کے لیے اس واقعے میں عبرت ہے اس کو ذکر کرنا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ عبرۃ لارباب التقوی، اس واقعے میں تقوی والوں کے لیے، متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے بھی عبرت ہے۔ فَإِنَّ يُوسُف لَمَّا تَرَكَ هَوَاهُ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَى مَا رَقَاهُ اللَّهُ إِلَى مَا رَقَاهُ، کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنی خواہشات کو چھوڑ دیا، تقوی و پرہیزگاری کو اختیار کیا، اور پھر ان کے پروردگار نے اتنی بلندی عطا فرمائی جتنی بلندی اللہ نے چاہی۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے میں متقین اور پرہیزگاروں کے لیے بھی سامان عبرت ہے، اور عبرت ہے عبرۃ لأہل الہوی، خواہش پرستوں کے لیے بھی عبرت ہے، نفسانی خواہشات پر چلنے والوں کے لیے بھی عبرت ہے۔ وہ کیا عبرت ہے؟ کامرأۃ العزیز لما طبیعت ہواها لقیت الضر والفقر، جیسے عزیز مصر کی بیوی کہ جب اس نے اپنی خواہش نفسانی کو پورا کرنے کی کوشش کی تو اس نے نقصان اٹھایا، اور اس کے پاس روزی کی فراوانی بھی نہ رہی۔ جب زلیخا خواہشات نفسانی کے پیچھے جب لگی تو اس کی وہ ملکہ والی پوزیشن بھی نہ رہی، اور بے عزتی بھی اٹھانی پڑی۔ تبھی تو حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کہا تھا کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے سبحانہ من جعل الملوک عبیدن بالمعصیت وجعل العبید ملوکا بالطاعہ، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے بادشاہوں کو نافرمانی کی وجہ سے غلام بنا دیا اور غلاموں کو فرما برداری کی وجہ سے بادشاہ بنا دیا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جیسا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، نفسانی خواہش کی پیروی پر نہ چل کہ کہیں تو سیدھی راہ سے بھٹک نہ جائے۔ اس لیے اس میں نفسانی خواہشات پر چلنے والوں کے لیے بھی عبرت ہے کہ جو اپنے طبیعت کے پیچھے چلا
وہ ذلت و رسوائی اٹھائے گا، اور جو شریعت کے پیچھے چلا وہ دونوں جہان میں عزت پائے گا اور اسے کامیابی ملے گی۔ اس واقعے میں بادشاہوں کے جو غلام ہیں یا نوکر چاکر ہیں ان کے لیے بھی عبرت ہے۔ عبرۃ للممالک فی حضرت السادہ، بادشاہوں کے غلاموں کے لیے بھی عبرت ہے کہ یوسف لما حفظ حرمت زلیخا ملک ملک العزیز و صار زلیخا امراۃ حلالا، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بادشاہ یعنی عزیز مصر کی بیوی کی عزت کی حفاظت کی، اللہ تعالیٰ نے آخر میں زلیخا کو ان کی حلال بیوی بنا دیا۔ لہذا اگر کوئی نوکر ہے یا کوئی کہیں جو ہے کام کرتا ہے تو وہ اس کی حفاظت کرے، وفاداری کا جذبہ ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جس کا جو ہے اظہار فرمایا کہ وہ عزیز مصر، اس نے تو مجھے بڑی عزت سے رکھا، اور پھر میں اس کی امانت میں خیانت کروں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر درگزر کرنے والوں کے لیے بھی عبرت ہے۔ عبرۃ فی العفو عند المقدرہ، کہ طاقت کے باوجود درگزر کرنے والوں کے لیے عبرت۔ یہ سبق ہے، نصیحت ہے۔ اس میں عبرت کی کیا بات ہے؟ یہ ہے کہ یوسف حین تجاوز عن اخوتہ، یوسف علیہ السلام بادشاہ تھے، یوسف علیہ السلام مصر میں ہر ایک چیز کے وہ مالک تھے، مگر اس کے باوجود آپ نے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ قدرت کے باوجود آدمی جب جو ہے عاجز ہو اور کہے کہ میں صبر کروں گا، وہ صبر نہیں ہے، وہ عاجزی ہے۔ مگر ساری جو ہے طاقت ہونے کے باوجود آدمی معافی سے کام لے، درگزر سے کام لے، ہاں حلم سے کام لے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہت ہی اونچا مقام عطا فرماتا ہے، جیسا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ سنی چکے ہیں آپ کہ یوسف علیہ السلام نے تو یہاں تک بھائیوں سے فرمایا، جب بھائیوں نے کہا تھا کہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین، تو یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ لا تثریب علیکم اليوم۔ بھائیوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے ہی جو ہے آپ پر زیادتی کی اور ہم خطا کار ہیں، تو آپ نے فرمایا آج کے دن پرانی باتوں کو دہرانا بھی نہیں ہے۔ اسی طرح اس واقعے میں صبر کرنے والوں کے لیے بھی عبرت ہے۔ عبرۃ فی ثمرۃ الصبر، صبر کے پھل میں عبرت ہے، صبر کا پھل بہت میٹھا ہے۔ فیعقوب لما صبر علی مقاصات حزنہ ظفر یوما بلقاء یوسف، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب صبر کیا تو پھر ایسا وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یوسف سے ملا دیا۔ تو ایسے ہی اگر ہم حالات اور تنگ دستی یا اس کے علاوہ جو بھی حالات ہمارے سامنے ہوں، یا کسی عزیز کی جدائی ہو، ان سب میں اگر صبر کرے، یا اللہ نہ کرے ہمارا کوئی نوجوان بیٹا انتقال کر جائے، صبر کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا یا آخرت میں اس کا بہتر ہی پھل عطا فرمائے گا، بہتر اجر عطا فرمائے گا۔ خود ارشاد فرماتا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والے کو بے حساب اجر عطا فرماتا ہے۔ اور اس واقعے میں جہاں صبر کرنے والوں کے لیے عبرت ہے، وہاں حاسدین کے لیے بھی عبرت ہے۔ عبرۃ للحاسدین، حاسدین کے لیے عبرت ہے کہ اخوان یوسف حیث فزعوا بین یدی المحسود علیہ، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاسدوں کو محسود یعنی یوسف علیہ السلام کے سامنے جس طریقے سے شرمسار کیا، بس ایسے ہی جو بھی جس سے حسد کرے تو محسود کا کچھ نہیں بگڑتا، یعنی جس سے حسد کیا جائے اس کا کچھ نہیں بگڑتا، حسد کرنے والا ہی شرمندہ ہوتا ہے، اسے ایک نہ ایک دن شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے
کبھی کبھی ذلت و رسوائی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کبھی کبھی بہت سارے جو ہے گناہ اس کے نام اعمال میں آ جاتے ہیں، اور اس کے حاسد کے نام اعمال کی نیکیاں محسود کے نام اعمال میں چلی جاتی ہے۔ اس وجہ سے اس پر بھی جو ہے توجہ دی جائے اور ہمیشہ دعا کی جائے، جیسا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حسد کا بہت پیارا علاج بتایا۔ فرمایا کہ اگر کسی سے اس کی نعمت، پیسہ، علم اور اس کی کامیابی، اس کا مرتبہ، ان سب سے اگر حسد ہوتا ہو، اس کے پاس گاڑیاں ہیں، اس کے پاس یہ ہے وہ ہے، تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ دل کو مضبوط کر کے اس کے لیے اور دعا کی جائے، اے اللہ تو نے اس کو ایک گاڑی دی ہے، 2 گاڑی دے، اس کو اتنا دیا اور زیادہ دے۔ اگر دیرانی کو جیٹھانی سے حسد ہوتا ہے، اللہ اس کو جو ہے لڑکا کیوں دیا، تو دعا کرے اللہ اس کو اور بیٹا دے۔ یہ بولنا تو بہت آسان ہے، مگر ہاں اگر اس پر عمل ہو گیا تو اس کا نتیجہ بہت ہی اچھا ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ اگر حسد کرنے والا کسی سے حسد کرتا ہے تو اس سے اس کی نعمت تو نہیں جائے گی، مگر خود نقصان اٹھائے گا، اور اگر دعا کرے گا جیسا کہ امام غزالی نے علاج بتایا ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دعا الغائب لغائب فقال له الملک ولک مثل ذلك۔ ایک غائب دوسرے غائب کے لیے دعا کرے، وہ حاضر نہیں ہو، کہے اللہ اس کو یہ دے، اللہ اس کو یہ دے، تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو مقرر فرماتا ہے، وہ دعا کرتا ہے اللہ اس کو بھی ویسا ہی دے جیسا کہ وہ اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے۔ فرشتہ کہتا ہے اللہ تجھے بھی ویسا ہی دے جیسا کہ تو اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے۔ اس لیے حسد کا علاج یہ ہے کہ جس سے حسد ہو اس کے لیے دعا کی جائے۔ اس واقعے میں علماء کے لیے بھی عبرت ہے، عبرت لأہل العلم حیث جعل لیوسف العزت والرفعت فی الارض بسبب العلم۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو زمین میں علم کے سبب عزت اور رفعت عطا فرمائی، ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالیٰ یرفع بی اقواما، اللہ تبارک و تعالیٰ علم کے ذریعے سے قوموں کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ آج دیکھیں سرکار اعلیٰ حضرت کا خاندان جو پیڑھی در پیڑھی علم کی وجہ سے وہ سنیوں کے جو ہے دلوں کی دھڑکن بنے ہوئے ہیں، وہ سنیت کی نشانی بنے ہوئے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے علم، عشق، عمل ان سب سے انہیں وہ مقام عطا فرمایا۔ اور اس واقعے میں دین کا کام کرنے والوں کے لیے بھی عبرت ہے۔ فرمایا عبرت لأہل الدعوہ، جو دین کا کام کرتے ہیں، جو دعوت یعنی اللہ رسول کا پیغام ایک دوسرے کو پہنچاتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ عبرت ہے کہ کما ان یوسف لم یترک دعوتہ فی الرخاء وشدت حتی فی السجن۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے آسانی میں بھی دین کی دعوت دی اور تنگی میں بھی، حتیٰ کہ جیل میں بھی دعوت دی۔ بھائی وہ جو دونوں آئے تھے، شاہی ساقی یعنی بادشاہ کو جو ہے شراب پلانے والا مخلب اور شاہی باورچی یونا، ان دونوں نے جو خواب گھڑ کر کے بتایا اور یوسف علیہ السلام کی جو ہے عزت پر انگلی اٹھانے کے لیے آئے تھے، ان سے کہا کہ تمہارا کھانا آئے گا، اس سے پہلے میں تمہیں خواب کی تعبیر بتاؤں گا۔ اتنے ٹائم میں انہیں بھی جو ہے یوسف علیہ السلام نے اللہ کے وحدانیت کی دعوت دی۔ آج بھی موقع ہے کہ ہم علماء اپنے ان بھائیوں کے لاک ڈاؤن کا فائدہ اٹھائیں۔ آج لوگ گھروں میں ہیں اور لوگوں کے پاس ٹائم ہے، تو انہیں مسائل اور اسی طریقے سے وعظ و نصیحت کے ذریعے سے انہیں ہم تبلیغ کریں، انہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا وہ فریضہ ہم ادا کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ سپرد فرمایا ہے۔ لوگ آج
گھروں میں فری ہیں اور فری ہونے کی وجہ سے مختلف گناہوں میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں، تو مختلف انداز سے احادیث ہیں، واقعات ہیں، مسائل ہیں، ان سب سے جو ہے ان کی رہنمائی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے اس واقعے میں ایک یہ بھی جو ہے نصیحت بھی ہے اور اس سے ایک سبق بھی ہے کہ علماء یہ زمین کے جو ہے سورج ہے۔ جس طریقے سے ایک نقطہ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں جو فرمایا کہ ان فیہا اصلا لتعبیر الرؤیا فان رؤیا یوسف التي راى ان الشمس والقمر واحد ان الشمس والقمر احد عشر کوكبا له ساجدین۔ مفسرین فرماتے ہیں سب سے پہلے خواب دیکھنے کا تذکرہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو اب اس خواب میں جو ہے مناسبت کیا تھی؟ وہ مناسبت یہ تھی کہ ان هذه الانوار هي زینۃ السماء وجمالها وبها منافعها فكذلك الانبیاء والعلماء زینۃ للارض وجمال وبهم يهتدى في الظلمات كما يهتدى في الظلمات كما يهتدى بهذه الانوار۔ یعنی یہ نورانی سورج و چاند ستارے آسمان کی زیب و زینت اور اس کی خوبصورتی ہے۔ اسی طریقے سے جس طرح دنیا میں انسانوں کے لیے چاند اور سورج اور ستارے روشنی کا فائدہ دیتے ہیں، یہی مثال انبیاء اور علماء اور اولیاء کی ہے۔ وہ زمین کی زیب و زینت اور اس کا جمال ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا العلماء نجوم الارض، کہ علماء زمین کے جو ہے ستارے ہیں۔ یہ جس طریقے سے چاند و سورج اور ستارے آسمان کی زینت ہے، علماء، اولیاء اور انبیاء سبحان اللہ وہ زمین کی زینت ہے۔ جس طریقے سے چاند و سورج اور ستارے سے روشنی انسان حاصل کرتا ہے، ایسے ہی انبیاء، اولیاء، علماء سے انسان جو ہے وہ علم کی روشنی، نور حاصل کرتا ہے، اور اسی روشنی میں چل کر کے گمراہیت سے بچتا ہے۔ وہ ہدایت کی روشنی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ یا سورج و چاند و ستاروں کے ساتھ انسان کے دنیاوی فائدے وابستہ ہیں، اور انبیاء، اولیاء، علماء کے ساتھ انسان کے روحانی فائدے وابستہ ہیں۔ سورہ یوسف یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نبوت و رسالت کی ایک شاندار روشن دلیل بھی ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے میں نے اشارتاً بتایا تھا ما فيها من الأدلة على صحة نبوة محمد حيث قص على قومه هذه القصة الطويلة وهم لم يقرأ كتب الأولين ولا درس أحدا۔ اس قصے کو بیان کرنے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نبوت و رسالت کے سچے ہونے کی وہ دلیل ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنا طویل قصہ اپنی قوم کے ساتھ بیان کیا۔ کچھ یہودیوں نے تو یہاں تک کہا کہ ہمیں تو جو ہے ہماری کتابوں میں بھی اتنی تفصیل سے نہیں ملا جتنا تفصیل سے محمد صلی اللہ تعالی وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے پہلی والی کتابوں کو بظاہر پڑھا نہیں، اور حضور کے آنکھوں کے سامنے کچھ چھپا بھی نہیں، اور نہ ظاہر میں حضور کسی کے شاگرد بنے، الرحمن علم القرآن، مگر پھر بھی اتنا لمبا قصہ صاف صاف بیان کیا۔ یہ حضور کی نبوت اور رسالت کی روشن دلیل ہے۔ جیسا کہ رب نے فرمایا تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیہِ إِلَیْکَ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک نقطہ اس میں یہ بھی ملا ہے کہ جتنے بھی برائی کے اسباب ہیں ان سب سے دور بھاگنا چاہیے۔ انہ ینبغی البعد عن اسباب الشر وکتمان ما تخشی مضرتہ۔ انسان کو چاہیے کہ وہ برائی کے اسباب سے دور بھاگے، اور جو چیز اس کو نقصان دیتی ہے اس چیز کو چھپائے۔ جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اور اس تعلق سے میں نے بہت سارے سبق آپ کو اس سے پہلے
بتا دیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک نقطہ یہ بھی پورے واقعے سے یہ ملا، اور خاص کر کے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے حالات سے، کہ ایک گناہ مزید گناہوں کا راستہ کھولتا ہے. الحذر من شوم الذنوب وان الذنب الواحد يستتبع ذنوبا متعددا لفاعله. گناہ کے موقع سے بھی پرہیز کرنی چاہیے، کیونکہ ایک گناہ کرنے والے کے لیے اور گناہوں کا دروازہ کھلتا ہے. جیسا کہ اس قصے پر آپ نظر دوڑائیں تو فإخوة یوسف لما أرادوا التفریق بینہ وبین أبیہ احتالوا لذلك بأنواع من الحیل وكذبوا عدة مرات وزوروا على أبيهم في القميص والدم الذي فيه وفي إتيانهم عشاء يبكون. کہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے باپ سے جدا کرنا چاہتے تھے. اس سلسلے میں انہوں نے طرح طرح کے ہیلے کیے اور کتنے جھوٹ بولے. والد کے سامنے جو قمیص پیش کی اس کے اوپر جھوٹ موٹ کا خون لگایا اور رات کو روتے ہوئے پہنچے. اور اس کے علاوہ بادشاہ کے دربار میں انہوں نے یوسف علیہ السلام کے سامنے ہی یوسف علیہ السلام پر چوری کا جو ہے وہ الزام لگایا اور نہ جانے اور کیا کیا باتیں کی. یہ سب ایک گناہ کئی گناہ کے دروازے کھول دیتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا، ایاک والمحقرات بالذنوب، کسی بھی گناہ کو ہلکا سمجھنے سے بچو، کہ کہیں ایک گناہ کئی گناہ کا جو ہے وہ سبب نہ ہو جائے. اور ایک بات یہ بھی یوسف علیہ السلام کے اس بھائیوں کے قصے میں کہ ان العبرۃ فی حال العبد بکمال النہایہ لا بنقص البدایہ. بندے کا حال اس کے انتہا کے کمال پر ہے، نہ کہ شروع کی کمی کوتاہی پر. اس لیے کسی بندے کے ابتدائی حالات کو دیکھ کر کے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. آج یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے تعلق سے ہم کوئی ایسی جو ہے گستاخ والی زبان نہیں کھول سکتے، اگرچہ ابتدائی حالات ان کے ایسے تھے، مگر ان کی انتہائی جو حالت ہے اس پر دار و مدار ہوگا. یوسف علیہ السلام نے معاف فرمایا، یعقوب علیہ السلام نے معاف فرمایا، ان کے لیے بخشش کی دعائیں کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ولایت کا مقام عطا فرمایا. اس لیے کسی طالب علم کے تعلق سے یہ کمزور تھا، ارے یہ تو زمانے طالب علم ایسا تھا، ارے یہ تو میرا جو ہے کلاس فیلو رہ چکا، ارے اس کو تو کچھ نہیں آتا تھا، ارے یہ کیسے وہ بن گیا وہ بن گیا. کسی کی ابتدائی حالت کو دیکھ کر کے فیصلے نہیں ہوتے، اس کی انتہا کیا ہے. بہت سارے اولیاء کرام ایسے، خواجہ حبیب عجمی کو دیکھیں جس کا ذکر درس حدیث میں کر چکا ہوں. خود خاص تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ولایت کا مقام عطا فرمایا. حضرت خواجہ فضیل بن عیاض ڈاکو تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے وہ جو ہے توبہ قبول فرمائی اور ولایت کا مقام عطا فرمایا. حضرت بشر حافی، اللہ اکبر، شراب پیتے تھے مگر کیا اللہ تعالیٰ کو ان کی ادا پسند آ گئی اور وہ ولایت کا مقام عطا فرمایا کہ امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں آتے تھے تو امام احمد بن حنبل بشر حافی کو دیکھ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے. لہذا ہمیشہ آدمی کے آخری معاملات کیا ہیں اس کے حساب سے فیصلہ لینا چاہیے. اور ایک آخری بات اور کر لوں، بلکہ دو تین اور باتیں ہیں. وہ یہ ہے کہ ہمیشہ نوجوانوں کو کسی بھی جو ہے عورت سے تنہائی سے پرہیز کرنا چاہیے. اس لیے کہ حدیث پاک میں بھی ہے کہ جب اجنبی مرد کسی اجنبیہ عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے تو پھر تیسرا شیطان ہوتا ہے اور پھر وہ گناہ کی دعوت دیتا ہے. اسی کی طرف آدمی گناہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے. یہ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نبی معصوم، گناہ کے سارے جو ہے حالات موجود تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے
نبیوں کو معصوم بنایا ہے، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ اس وجہ سے کبھی بھی اپنے نفس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اور بلکہ آج کے دور میں بھی جو محرم عورتیں ہیں ان سے بھی جو ہے پرہیز کرنا چاہیے۔ داماد کو بھی ساس سے پرہیز کرنا چاہیے، اور سسر کو اپنی بہو سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اس سے بھی کچھ ایسے گناہ کبھی سرزد ہو جاتے ہیں کہ کبھی کبھی ہمیشہ کے لیے نکاح پر جو ہے وہ حکم آ جاتا ہے۔ کبھی انشاءاللہ تفصیل سے اس کا بیان ہوگا، حرمت مصاہرت جسے کہتے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ان چیزوں کو بھی ہمیشہ دھیان میں رکھنا چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں بھی دیکھیں کہ جو چیزیں ہمارے گناہ کو ابھارنے والی ہیں، ہمارے نفس کو جو ہے مشتعل کرنے والی ہیں، ایسے اشتعال والے امور سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اور کبھی کبھی جیسا کہ میں نے بیچ میں بتایا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے یہ تو پسند فرمایا، رب السجن احب الیہ، اے رب مجھے قید خانہ پسند ہے، اس بات سے جس کی طرف یہ بلاتی ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ایسے اسباب جو گناہ کی طرف لے جاتے ہوں اس سے ہم دور بھاگیں۔ اسی میں سے آج یہ سیل فون ہے، یہ انٹرنیٹ ہے، اس سے بھی بڑھ کر مصیبت ہے جو آج فرصت کے وقت رات نے دن ہمارے پاس فون اور جو انٹرنیٹ کی یہ جو سویدھائیں ہیں، اس نے ہر بچے اور بچی کو گناہ کے دلدل میں ڈال دیا ہے۔ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ گناہ کے لیے محرکات زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی بچی انٹرنیٹ پر اپنے کام کے لیے بھی بیٹھتی ہے تو سامنے ننگی تصویریں آ جاتی ہیں۔ دراصل کفار نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے امت مسلمہ کو سیدھے راستے سے ہٹانے کے لیے یہ ایک جو ہے میڈیائی جنگ شروع کر دی ہے۔ یاد رکھیے سلطان صلاح الدین ایوبی نے بہت پہلے فرمایا تھا کہ شراب اور عورت اگر جس نئی نسل میں اور نوجوان نسل میں آ گئی تو پھر ان میں کبھی بھی کوئی جذبہ نہیں ابھرتا، ان کے سارے جذبات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ کسی قوم کو جب شکست دینی ہو تو ان کے جوانوں میں شراب اور عورت کو جو ہے عام کر دیا جائے۔ آج یہ چیزیں عام ہوتی جا رہی ہے۔ آج فرصت کے وقت میں جیسا کہ ابھی آج میں نے درس حدیث میں بھی کہا، اور ایک واقعہ بھی سنا دوں جو ایک عالم کے ساتھ پیش آیا۔ آج ہم اسی جو ہے میڈیائی رنگ میں اور گناہوں کے دلدل میں اتنے پھنسے چلے جا رہے ہیں۔ ایک عالم کے پاس ایک 17 سال کا نوجوان آیا، اٹھتی ہوئی جوانی تھی، ابھی چہرے پر سنت کے آثار نظر آ رہے تھے۔ وہ آیا، اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے ہیں، رو رہا ہے۔ اس کی حالت دیکھ کر اس عالم نے پوچھا کیا معاملہ ہے، کوئی بڑا مسئلہ ہے؟ جیسے ہی کہا تو اس نے کہا حضور دعا کے لیے آیا ہوں۔ کہا کیا دعا کروانی ہے؟ وہ کہنے لگا جی آپ میری نانی کے لیے دعا کریں۔ اس عالم نے پوچھا ارے نانی کے لیے کیا معاملہ ہے، بیمار ہیں، بیڈ ریسٹ ہیں، کیا معاملہ ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں جی ان کی عمر 75 سال کے قریب ہے اور وہ روزانہ 5-5 6-6 گھنٹے انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے ننگی تصویریں دیکھتی ہیں، فلمیں دیکھتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حق تو یہ تھا کہ 75 سال کی نانی 17 سال کے لڑکے کے لیے دعا کرواتی کہ اس کو شہوت نے اندھا کر دیا ہے، اس لیے میرے اس بچے کے لیے دعا کر دے۔ اس کے برخلاف وہ بچہ آ کے کہتا ہے میری نانی کے لیے دعا کر دیں، میرے نانا فوت ہو گئے ہیں، نانی کے پاس فرصت ہی فرصت ہے، مال و دولت بہت ہے، 5-6 گھنٹے بیٹھ کر انٹرنیٹ پہ جو ہے وہ ننگی فلمیں دیکھتی ہیں۔ اندازہ لگائیں آج
یہی حال ہے آج۔ اگر نوجوان بھی کچھ گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں اچھی صحبت پا کر کے، تو انہیں یہی جو ہے کچھ ایسے لوگ گناہ کے دلدل میں پھنسواتے ہیں۔ اس وجہ سے کوشش کریں کہ ہم توبہ و استغفار کریں، سورہ یوسف سے ملنے والے ان سبقوں پر ہم عمل کریں، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ کل یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے آخری حالات بیان کرنے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام کے حالات اور واقعات قرآن کی مختلف صورتوں کی روشنی میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب